الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وممما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام الممتحنہ ہے. آیت نمبر 10 میں آیت آ رہی ہے. آیت نمبر 10 میں یہ لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. امتحان، اس سے اس سورت کا نام سورہ الممتحنہ ہوا. اس آیت سے ایک واقعے کا تذکرہ ہے یا اس واقعے سے متعلق احکام اور مسائل بتلائے گئے ہیں. اس سورت کو الممتحنہ بھی پڑھا گیا اور الممتحنہ بھی ہے کے زبر کے ساتھ. امتحان کے معنی ٹیسٹ، چیکنگ، ایگزام. تو مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں آ رہی تھیں مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ سے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اس وقت بتاؤں گا، تو ان کا امتحان لو، ان کو ٹیسٹ کرو. تو بہرحال الممتحنہ اس سورت کا نام ہے. اس سورت کا نزول ہوا ہے سن 5 ہجری اور سن 8 ہجری کے درمیان میں، اس لیے کہ 2 واقعے اس سورت میں خاص طور پر زیر بحث ہیں. ایک واقعے کا تعلق تو ہے یوں کہیے کہ تقریباً ملتے جلتے ہی زمانے میں ہے. جو غزوہ فتح مکہ ہوا ہے اس سے پہلے 2 واقعے پیش آئے. ان 2 واقعوں سے متعلق اس میں احکام اور مسائل ہیں. تو اس لیے فتح مکہ سے پہلے اس کا نزول ہوا یعنی سن 8 ہجری میں، اور سن 5 کے بعد ہوا اس لیے کہ وہ واقعات سن 5 سے پہلے نہیں ہو سکتے تھے، سن 5 ہی کے بعد کسی وقت ہوئے ہیں. تو سن 5 اور سن 8 کے بیچ میں کسی بھی وقت اس سورت کا نزول ہوا ہے. جہاں تک اس سورت کا جو اصل مضمون ہے، جس کو اگر آپ اس کی ہیڈنگ لگانا چاہیں تو وہ یہ کہ مسلمانوں کا برتاؤ اور معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مسلم کمیونٹی کے اندر اگر غیر قوموں کے لوگ آئیں جبکہ وہ غیر قوم ایسی ہو کہ جس سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہو، مد مقابل ہوں، وہ دشمن ہوں، اور ان میں سے کچھ مرد یا عورتیں آتے ہوں، تو ان کے ساتھ کس طرح کا تمہارا معاملہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر آنے والے کو آپ کہو کہ بھائی آ جاؤ، بلکہ یہ کہ اگر دشمن قوم ہے اور اس کے افراد آئیں تو پھر کیا طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے. یہ 2 باتیں ہیں اس صورت کا خاص مضمون جس کو کہا جائے گا. جہاں تک اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں کا جو دوسرا رکوع ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا، کہ منافقین اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کے ساتھ اور ان کو بھائی بتایا، اپنے بھائی. تو اس اخوت اور ان کی محبت جو کچھ بھی تھی منافقین کی کفار مدینہ سے، اہل کتاب سے، یہودیوں سے، تو اس کی مذمت وہاں کی گئی تھی. یہاں اس صورت میں شروع ہی سے مسلمانوں کو دشمنان خدا اور رسول سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا. یہ ہے ربط. تو مضمون کی ایک طرح کی یکسانیت ہے.
میں نے کہا دو واقعے پیش آئے تھے. کیا تھے وہ دو واقعے؟ واقعہ یہ تھا کہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی سن 5 ہجری کے اندر، اس میں اس کا ایک آئٹم یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے اگر کچھ لوگ مدینے پہنچے، چاہے وہ اسلام قبول کرتے ہوئے کیوں نہ پہنچے، مدینے والے مجبور ہوں گے کہ ان کو واپس کریں. وہ واپس کرنے ہوں گے، ان کو مدینے میں جگہ نہیں دیں. اور اگر مدینے کا کوئی آدمی مکہ بھاگ کر آیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ تھی وہ ایک کلاز اس ایگریمنٹ کی جو حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی. چنانچہ اس کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوا، مگر 2 سال تک تو عمل درآمد رہا. 2 سال گزر جانے کے بعد مکے کے لوگوں نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. کس طرح کی؟ اس طرح کہ ایک کلاز اس میں یہ بھی تھی کہ جو مکے کے حلیف ہیں، حلیف اس قبیلے یا اس فرد کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی ایگریمنٹ پہلے سے چلا آ رہا ہو کہ بھئی ہم تمہارے فائدے اور نقصان میں تمہارے ساتھی اور تم ہمارے ساتھی. اس کو حلیف کہتے ہیں. حلف سے، حلف کے معنی قسم کے. تو قسمہ قسمی ہو جاتی تھی کہ دیکھو بھائی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے آڑے وقت میں اور تم ہمارا ساتھ دو گے. تو حلیف اس کو کہتے ہیں کہ جو جس سے معاہدہ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے. تو اس کی ایک کلاز یہ تھی کہ مدینے والوں کے جو حلیف ہوں گے تو وہ ان کو حلیف سمجھا جاتا رہے گا، اور اسی طرح سے مکے کے جو حلیف ہیں وہ ان کے حلیف سمجھے جائیں گے. اس کے مطلب کیا ہوا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے صرف مکے اور مدینے کے درمیان نہیں بلکہ ان حلیفوں کے درمیان میں بھی ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ہے؟ مثلا مکے کے جو حلیف قبائل ہیں وہ بھی اس کے پابند ہوں گے کہ مدینے کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے مکے والوں سے وہ ایسے ہی سمجھے جائیں گے جیسے مکے والے ہیں. اسی طرح سے مکے کے حلیف قبائل جو ہیں وہ بھی مدینے کے زمرے میں آئیں گے اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے مدینے کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے. اب بات کلیئر ہو گئی؟ تو کیا ہوا؟ مکے کا حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، وہ اس معاہدے کا پابند ہو گیا تھا. لیکن انہوں نے مدینے کے ایک حلیف قبیلہ جو خزاعہ کا تھا اس پر انہوں نے چڑھائی کر دی رات میں. مکے والے خاموش بیٹھے رہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس معاہدے کی جب خلاف ورزی ان کے ایک حلیف قبیلے نے کی ہے تو وہ اس کا نوٹس لیتے، لیکن انہوں نے نوٹس نہیں لیا. معاہدہ ٹوٹ گیا. دنیا بھر میں معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو پورا کیجئے یا اگر ایک فریق نے بھی اس کے خلاف ورزی کر دی تو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے. معاہدہ ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب معاہدہ توڑ دیا گیا، مکے والوں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، تو آپ نے اب اس کا نوٹس کس طرح لینا چاہا؟ اس طرح کہ خاموشی کے ساتھ آپ نے تیاری کر دی مکے کے فتح کرنے کی. اور خاموشی اس لیے اختیار کی گئی کہ اگر جنگی تیاریوں کی اطلاع ان کو مل گئی تو وہ بھی جنگی تیاریاں کریں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مکے کی حدود میں، حرم کی حدود میں قتل و غارت گری ہو جائے گی، خون بہے گا لوگوں کا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حرم کا جو علاقہ ہے اس میں قتل اور اسی طرح سے خون بہانا یہ ممنوع ہے اور حرام ہے. یہ پہلے سے چلا آتا ہے اور آج بھی ہے. اگرچہ جس روز مکہ فتح ہوا ہے اس روز اس دن کا کچھ حصہ وہ ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے کہ مکے کو فتح کرنے کے سلسلے میں اگر قتال کی نوبت پیش آ جائے تو قتال کر سکتے ہیں. وہ صرف یوں کہیے کہ ہمیشہ سے جو حرمت ہے اور ہمیشہ کے لیے اس حرمت میں تھوڑی دیر کے واسطے ایگزمپشن آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع حدیث میں دی ہے. مگر پھر بھی احتیاط یہ تھی کہ لڑائی نہ ہونے پائے. اسی لیے جب فتح مکہ کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے جو وہ تھے کمانڈرز، آپ نے ان کو ہدایت کر دی تھی کہ پرامن رہنے کی کوشش کرنا اور ہتھیاروں کا استعمال جب تک کہ تمہارے سر پہ نہ مصیبت آ جائے جب تک استعمال نہ ہو. یہ ہدایت آپ نے فرمائی تھی. تو بہرحال اس لیے اس مہم کو آپ نے مخفی رکھا تھا اور جتنے خبریں تھیں ان پر پہرے بٹھا دیے تھے کوئی خبر ادھر سے ادھر نہ جانے پائے.
صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا پورا اہتمام کر رہے تھے، سوائے دو چار جو قریب کے حضرات تھے ان کے سوا کسی کو اس تیاری کا علم نہیں تھا کہ تیاری ہو رہی تو کہاں کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے، گویا یوں کہتی ہے کہ سن 8 ہجری کے قریب کا واقعہ ہوا۔ شوال سن 8 میں فتح مکہ ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میں ہوا ہو سکتا ہے کہ شوال ہی کے شروع میں ہوا ہو سکتا ہے کہ شعبان میں یہ واقعہ پیش ہوا۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ اس دوران ایک عورت مکہ مکرمہ سے جس کا نام سارہ بتایا جاتا ہے اور جو گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، وہ مکہ آئی، مدینہ منورہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیوں آئی؟ مسلمان ہو کر آئی ہے کہ نہیں؟ اپنے مذہب پر ہے کہ ہاں، پر کیوں آئی؟ اس نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میرا گزر بسر جن لوگوں کے اوپر تھا، جن کے بخششوں سے میری زندگی گزرتی تھی، ان کے سارے سردار تو بدر میں کام آ گئے، غزوہ بدر میں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سارے نوجوان کہاں گئے کہ جو تیرے گانے پہ فریفتہ ہوا کرتے تھے اور دل کھول کر پیسے پھینکا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اس نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب اپنی فکر میں لگ گئے ہیں، حالات مکے کے اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ آپ کے خاندان کے لوگ میری پرورش کیا کرتے تھے، اب اس لیے میں یہاں آئی ہوں کہ آپ تو یہاں آ گئے اور وہ جو سردار تھے وہ سب کام آ گئے جنگ میں، نوجوان رہ گئے، ان کو اپنی فکر ہے، اس وقت میری گزر بسر بہت مشکل ہے، میں فاقوں میں مبتلا ہوں، اس لیے میں آئی ہوں کہ میری مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المطلب کو اور بنو عبد المطلب کو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ اس کی مدد کر دو۔ چنانچہ وہ کچھ اکٹھا کیا گیا ڈونیشن اور اس کو دے دیا گیا، وہ وہاں سے چلنے لگی۔ ایک بات ہوئی۔ اس کے ساتھ تیسرا واقعہ یہ ہے، واقعہ کا ایک تیسرا جز، کہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں کہ جو یمن سے کسی زمانے میں ترک وطن کر کے مکے میں آئے تھے، ان کی کوئی رشتہ داری مکے کے اندر نہیں تھی، وہ ایک فیملی تھی جو یمن سے آ کر وہاں بس گئی تھی۔ ہجرت ہوئی مدینہ کے لیے، حاطب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ان کے بال بچے وہیں رہ گئے مکے کے اندر۔ یہ تھی صورت۔ کچھ اور جو ہجرت کر کے آنے والے تھے مکے سے، وہ تھے جن کے خاندان وہاں موجود ہیں، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا خالو ہے، 12 رشتہ داریاں ہیں۔ لیکن حاطب وہ شخص ہیں کہ جن کی کوئی رشتہ دار مکے کے اندر نہیں سوائے ان کے بال بچوں کے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل قریب میں وہ چڑھائی کرنے والے ہیں مکے پر اور حملہ ہوگا، اور خدا جانے کیا صورت پیش آئے۔ دوسروں کے جو خاندان ہیں وہ تو حفاظت کر لیں گے ان رشتہ داروں کی کہ جن کے اعزہ یہاں ہجرت کر کے آئیں، مگر میرے تو گھر والوں کا کوئی بھی وہاں داد فریاد کرنے والا نہ ہوگا، وہ کچھ لے جائیں گے۔ یہ احساس ہوا تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں کوئی احسان کر دوں مکے والوں کے اوپر، اگر میرا احسان ان پر ہوا اور انہوں نے اس کا احساس کیا تو میرے بال بچے بچ جائیں گے۔ اس کے لیے کیا راستہ انہوں نے سوچا، اور وہ یہ کہ ایک خط لکھا مکے والوں کے لیے کہ نام کہ میں ایک راز کی بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، زبردست تیاری ہے، رات کی اندھیری کی طرح سے، طوفان کی طرح سے تمہارے اوپر آگے پڑیں گے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ بھی بتلا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہا بھی آ جائیں تب بھی اب تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ خط لکھ کر کے اور اس عورت کو جو وہ آئی تھی سارا، اس کو دیا، اور اس کو جو ہے وہ کچھ دینار بھی دیے کہ یہ تیرا انعام ہے، خبردار اس کو کسی کو ہوا بھی نہ لگنے پائے، احتیاط کے ساتھ چھپا کر لے جا کر مکے والوں کو دے دینا۔ چنانچہ وہ لے کے چلی، وہ مدینہ سے چلی، ادھر وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ اس طرح کی بات ہے، ایک عورت جو ہے وہ خط لے کے چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اور روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ نکال کے لاؤ۔
چنانچہ انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا کر کے ٹھیک اس مقام پر جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں ملے گی، وہ وہیں ملی عورت۔ تو اس کو روکا اور کہا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کیسا خط؟ کہ ہے، یعنی میرے پاس کوئی خط نہیں، کیسا خط ہوتا ہے؟ یہ نہیں معلوم کیسا خط ہے، لیکن تیرے پاس خط ہے وہ ہم کو دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جامہ تلاشی لی گئی کپڑے وپڑوں کی، اس میں خط نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے سامان میں ہو یا کپڑوں میں ہو، لیکن کپڑے بھی دیکھ لیے، سامان بھی دیکھ لیے، خط نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا، یہ لوگ واپس آ جاتے۔ لیکن یہ کون تھے؟ وہ تھے جن کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے، کہ جب وہ ایک بات فرما دیں کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، مگر وہ خبر جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی جو آپ نے دی ہے۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان، خط تو مل نہیں رہا اور آپ نے فرمایا کہ خط ہے اس عورت کے پاس، اب کیا ہو؟ آخر اس کو دھمکی دی کہ اب ہم تجھے ننگا کریں گے اگر تو نے ہم کو خط نہیں دیا، خط تو تیرے پاس ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بھئی اب تو جان پہ بنائی ہے اور انہوں نے ہتھیار سوچ لیا ہے میری گردن اڑانے کے واسطے، تب اس نے کہا کہ اچھا مجھے چھوڑو میں دیتی ہوں، اور اس نے اپنی چوٹی کے وہ جو بل تھے بالوں کے، اس میں سے وہ خط نکال کے دیا۔ وہاں کس کی نظر جا سکتی تھی؟ کس کا ذہن جا سکتا تھا کہ یہاں بھی کوئی چیز چھپا سکتے ہیں؟ اس نے نکال کے دیا وہ خط۔ جیسے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ لے کر حاضر ہوئے، کھول کر اس کو پڑھوایا گیا۔ وہ خط تھا حاتب رضی اللہ عنہ کی طرف سے، مکے والوں کے نام جو میں نے ابھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے حاتب؟ عرض کی یا رسول اللہ جلدی مت کیجیے، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میرے آپ کے اوپر ایمان میں کسی طرح کی کمی آئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرا وہاں کوئی نہیں ہے، اور آپ جو حملہ کرنے والے ہیں میرے بچے اس میں پس جاتے ہیں، اس واسطے میں نے ایک احسان کرنا چاہا مکے والوں پر تاکہ میرے گھر والوں کی حفاظت ہو سکے، یہ میری غرض ہے، اور ویسے میرا یقین یہ ہے کہ آپ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو کامیابی تو آپ کے لیے، میں ہزار اطلاع دوں اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، میرا ذاتی فائدہ ہو جاتا، اس لیے میں نے کیا۔ اب ظاہر ہے ایک تو جاسوسی اور دوسرے ایسے نازک وقت میں کہ جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کر کے چڑھائی کرنے والے مکہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے ہر لحاظ سے، یعنی سیاسی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی، اس صورت میں یہ اطلاع دے دینا بڑی خطرناک بات ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ سب دیکھ کر کیا نہیں کچھ غصہ آیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں میں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، دیکھو یہ بدری ہے، بدری ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا معلوم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا جو فیصلہ فرمایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے تمہیں اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حاتب جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی مطلب کیا صحیح کہنے کا کہ یہ نہ تو مرتد ہوا ہے یا نہ منافق ہوا ہے، مومن ہے، لیکن اس کی غرض جو ہے وہ جو اس نے بتلائی اس میں وہ سچا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے باوجود ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک واقعہ۔ تو جہاں تک میں نے تلاوت کی ہے وہ اسی واقعے کے گرد سارے احکام آ رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جب آیتوں کی تلاوت ہوگی تب میں بتلاؤں گا، وہ بھی اسی کے قریب زمانے میں وہ واقعات ہوئے ہیں، اس سے متعلق احکام آیت نمبر 10 سے آ رہے ہیں۔ یہاں فرمایا اے ایمان والو نہ بناؤ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست، عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، دوستی بھی ایسی کہ پیار اور محبت تم ان پر نثار کیے دیتے ہو۔ یہ ہے وہ بات کہ راز کی باتیں کسی کو بتلا دینا، یہ تو ایسا ہوا کہ پیار اور محبت ہے تمہیں ان سے، تو میرے دشمن اور تمہارے دشمن ان سے پیار اور محبت کے کیا معنی ہے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس حقانیت اور صداقت کا کہ جو تمہارے پاس آئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باطل پسند ان کا ساتھ کون دیں؟ حق پسند کا۔
حق اور باطل کا مقابلہ ہمیشہ ہے، تو اہل حق اور اہل باطل کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور محبت کے کیا معنی ہے؟ یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے تمہیں بھی نکالا، رسول کو بھی نکالا تھا وطن سے اور تم کو بھی نکالا تھا، کس جرم میں؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ایک اللہ پر جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، فرمایا کہ اگر تم میری رضامندی اور خوشنودی کے لیے اور میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے، کوئی دوسری غرض نہیں تھی، دنیا غرض نہیں تھی، بال بچے غرض نہیں تھی، بزنس بیوپار غرض نہیں تھی، دو ہی غرضیں تھی، یا اس کو ملا کر ایک کہہ لیجئے، اللہ اور اس کا دین۔ اگر اس لیے تم نے ترک وطن کیا تھا تو پھر اب دشمنوں سے یہ کیسی سانٹھ گاٹھ ہو رہی ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دشمن کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا، جبکہ تم نے ترک وطن جو ہے وہ دشمن سے خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، تو تمہاری اس قربانی کے بعد پھر اس حرکت کا کیا جوڑ ہے اس سے؟ تو یہ بتلانا، تو سرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جس کو اعلان کرتے ہو۔ تو تم نے چھپا کر خط لکھا تھا، تم سمجھتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن کیا ہم سے چھپ گئے؟ ہم سے نہیں چھپ سکا، اور ہم نے وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ساری چال کو جو ہے وہ بیکار کر دیا۔ تو ایک مسلمان کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے چھپا سکتا ہوں مگر اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ تم نے یہ حرکت کرنے کی ہمت کی کیسے مومن ہونے کے باوجود کہ اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے چھپا کر تم نے یہ سازش کی ہے؟ تو میں نے دیکھ رہے ہیں آپ، غرض صحیح ہے۔ کیا غرض ہے؟ اپنے بال بچوں کی حفاظت، ایک لحاظ سے غرض صحیح ہے۔ دوسری بات، بدری صحابی ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بات آ چکی ہے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تب ان کی پکڑ ہو رہی ہے اس طرح سے کہ تم نے یہ حرکت کی مومن ہو کر کے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تم مسلمانوں سے جو بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا وہ صحیح راستے سے ہٹ چکا ہے۔ اگرچہ یہ بات ہے، علماء اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ مومن ہیں، منافق نہیں ہوئے، مرتد نہیں ہوئے اور بدری ہیں، تو اس کے بعد اب اس سمجھنے میں کسی تأمل کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا بھی دی گئی تھی۔ جرم تو بڑا بھاری تھا لیکن کوئی سزا ان کو نہیں دی گئی تھی، کتابوں میں نہیں ملتا، اور قیاس بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو سزا نہیں دی گئی ہے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جہاں تک جاسوسی کا تعلق ہے، حضرات ائمہ مجتہدین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان حضرات کا اس میں یہ اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اس کو بس سزا دی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا جاسوس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جسمانی سزا دی جائے گی، یعنی کوڑے مارنا اس طرح کے، اور طویل مدت تک اس کو جیل میں بھی رکھا جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، جاسوس کو۔ اصل سزا تو وہی ہے جو امام نے فرمایا، لیکن یہاں حاتب رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ان سب سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاسوس جو جاسوسی کر رہا ہے وہ دراصل اپنے ملک کا ہمدرد اور بھائی خواہ نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہمدرد ہو رہا ہے جس کو وہ اطلاع دے رہا ہے۔ یہاں حاتب کا قصہ یہ نہیں ہے، حاتب نہ اہل مکہ کے ہمدرد ہیں اور نہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، بلکہ وہ انہوں نے ایک غلطی کیا کی، اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے کی، اس لیے ان کو معاف کر دیا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اپنے ملک کے دشمن ہو کر یہ کام کرتے تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ تو یہ ہے وہ چنانچہ یہ کہاں سے نکلی بات یہ قتل کی؟ ائمہ مجتہدین کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں قتل کر دوں، تو اگر قتل کرنا جاسوس کا منع ہوتا تو آپ فرماتے جاسوسی تو اس نے کی، قتل کہاں کرتے ہو؟ قتل کرنا جاسوس کا جائز نہیں ہے، یہ جرم ایسا نہیں کہ جس پر قتل کر دیا جائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ عمر حاتب بدری ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ جاسوسی کی ہے مگر اس کے دوسرے اعمال اور اس کا دوسرا جو مقام ہے اپنی جگہ وہ ایسا ہے کہ یہ اس کو واجب القتل نہیں بناتا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ دوسری خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اس کو اس سزا سے بچا رہی ہیں۔
اس وجہ سے ائمہ مجتہدین اس طرف گئے ہیں کہ سزا سخت ملے گی. امام مالک کہتے ہیں ان کا یہ قول ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، جاسوس کو. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. فرمایا تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا چاہا، یاد رکھو دشمن دشمن ہی ہے. دشمن جو ہے وہ اپنی دشمنی سے کبھی باز نہیں آ سکتا. خاص طور پر یہ اہل مکہ اور مشرکین عرب جو ہیں، تم ان کے ساتھ احسان بھی کر لو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا اگر ان کا تمہارے اوپر قابو آ جائے تو یہ تمہارے ہر صورت میں دشمن ہی رہیں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھوں اور اپنے زبانوں کو برے ارادے سے آگے بڑھائیں گے، یعنی نقصان ہی پہنچائیں گے. ہاتھ سے نقصان پہنچ سکتا ہو ہاتھ سے پہنچائیں گے، زبان سے نقصان پہنچ سکتا ہو زبان سے نقصان پہنچائیں گے. تو ان کے ساتھ احسان کرنا ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں اردو کے محاورے میں کہتے ہیں ریتے میں پیشاب کر دینا. بھئی کیا کون سا اتر ہو جائے گا؟ ریت جو ہے وہ تو اس کو خشک ہی ہو جانا ہے. تو ایسی صورت ہے، ایسے دشمن کے ساتھ احسان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا. وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور فرمایا ان کی تو خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا کیا فائدہ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جن بال بچوں کی خاطر تم نے یہ حرکت کی ہے، یہ بال بچے قیامت میں کام آنے والے نہیں ہیں. دیکھا آپ نے، ان کے بال بچے مسلمان ہیں، مکے کے اندر رہ رہے ہیں، یہ خود بدری ہیں، ان کی مغفرت ہو چکی ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ بال بچے قیامت میں کام نہیں آئیں گے. کام آئے گا انسان کا اپنا عمل. بال بچوں کو بھی ان کا اپنا عمل کام آئے گا اور تمہارے بھی اپنا عمل کام آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کا حساب انڈیویجول لیں گے، انفرادی لیں گے. یہ نہیں ہوگا آ جاؤ فلانے فیملی والوں اوور آل تمہاری کیا حالت تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہر ایک کا جو ہے وہ انفرادی حساب و کتاب ہوگا. تب اس صورت میں بچوں کا دنیا میں جو کچھ کیا وہ تو وہاں کام آنے والا نہیں، الا یہ کہ جائز حدود میں، اور جو تمہارے واجبات تھے بچوں سے متعلق وہ تم نے کیے ہوں. اس سے یہ مسئلہ کتنا کھل جاتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک اور قوم کے واسطے ہم لوگ کہاں ہیں؟ سب چیزوں کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور دین کے احکام وہ کہیں اس کا بعد میں نمبر آتا ہے. اگر دنیا کا کوئی نفع جو ہے وہ قربان نہ ہو تب ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے بھی سن لو، اللہ کے رسول کی بھی سن لو. لیکن اگر ان کے احکام پر عمل کرنے میں ذرا دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ان کو دور سے سلام، ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے گویا فوائد اور مصلحتوں کو ہم کو رعایت کرنی ہے. یہ تو ہے میری حالت اور آپ کی حالت. لیکن آپ اس صورت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسے فرد کے اس عمل پر کہ جو منافق نہیں ہوا، جو ابھی تک ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق ان کے گناہ بخشے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کی پکڑ فرما رہے ہیں آخر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا قیامت کے دن. تو فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم. قیامت میں تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، تمہارے بچوں کو بیوی کو الگ کرے گا، تم کو سامنے بلائے گا، پھر بیوی کو بلائے گا، پھر بچوں کو بلائے گا. ہر ایک کا حساب و کتاب الگ الگ ہوگا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ خوب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو کچھ تم دنیا میں عمل کر رہے ہو اس عمل کی وہاں پوچھ ہوگی. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. قرآن واقعی عجیب کلام ہے. خالق قانون نہیں بتاتا، قانون پر عمل کرنے کے لیے راستے بھی بتاتا ہے. اس کے لیے جو جذبات پیدا ہونے چاہیے وہ جذبات پیدا کرنے کا سامان بھی کرتا ہے، جن میں سے ایک سامان یہ بھی ہے کہ پچھلے لوگوں کی، انبیاء کی یا امت کے ان افراد کی مثالیں دیتا ہے کہ جو یہ تو غلط راستے پر چل رہے تھے ان کا انجام کیا ہوا، جو صحیح راستے پر چل رہے تھے ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ ماضی کے آئینے میں یہ افراد اور قومیں اپنے مستقبل بنانے کی کوشش کر سکیں آسانی کے ساتھ. تو یہاں کفار اور مشرکین کے ساتھ معاملہ ظاہر ہے کہ صرف یہی صورت تو نہیں کہ وہ سارے کے سارے دشمن ہیں اور ان سے کوئی رشتہ نہیں اور ناتا نہیں. ہو سکتا ہے کافروں میں وہ بھی ہو جو خالو اور ماموں اور پھوپھی ہوں. تب اس صورت کے اندر ان خونی رشتوں کی رعایت نہ کرتے ہوئے محض دین کا جو مخالفت ہے آدمی اسی کے لحاظ کرے، کوئی آسان بات نہیں. ہم یہاں جو رہ رہے ہیں ہمارے سارے خاندان اور سارے رشتہ دار اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں. ہمیں اس وقت اس حالت کا احساس نہیں ہو سکتا، لیکن مدینے کے اندر جو لوگ تھے ان کی حالت کا آپ اندازہ کیجئے.
کہ صاحب ایک طرف بیٹا کافر ہے تو باپ مسلمان ہے، بھائی مسلمان ہے تو دوسرا بھائی کافر ہے، ماں اگر مسلمان ہے تو بیٹے کافر ہیں، یہ ہے سچویشن۔ اس وقت اگر ان سے کہا جائے کہ تم دین کی رعایت کرو، ان رشتوں کی رعایت نہ کرو، کہ آسان بات ہے؟ تب اس حکم پر عمل درآمد کے لیے کیا کچھ جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس کی تھی کہ تاریخ ماضی کا کوئی واقعہ سامنے لایا جائے جو نمونہ بن سکے ان لوگوں کے واسطے کہ اگر ہم سے اس حکم پر عمل کا مطالبہ ہے تو کوئی نیا مطالبہ نہیں، اس پر عمل درآمد ہم سے پہلے ہو چکا ہے، اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ جب یہ حکم دیا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، وہاں کیا بات بتلائی گئی؟ وہی انسان کی جو ایک سائیکالوجی ہے اس کے مطابق دو باتیں کہی گئی ہیں، لعلکم ایک تو یہ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے پر فرض کیا گیا۔ اب آسانی ہو گئی، بھئی یہ مصیبت ہمارے اوپر نہیں ہے، بھوک اور پیاس کی ہم سے پہلے لوگوں پہ بھی ہو چکی ہے، تو آسانی ہو جاتی۔ اور بھی اس کی باتیں بتلائی گئی، لعلکم تتقون اور پھر ایاما معدودات وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کی چونکہ فطرت یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ جس پریشانی میں مبتلا ہوں یہ پریشانی صرف میرے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہے، تو وہ پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، مرگ انبو جشن دارت، کسی کا انتقال ہو جائے تو بھائی سوگ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھائی اس کے ہاں بھی میت ہو رہی، اس کے ہاں بھی ہو رہی، اس کے ہاں بھی ہو رہی، تو اب کس کس کو روئیں گے بیٹھ کر کے؟ آنکھوں میں اتنے آنسو کہاں ہیں کہ اس کو جو ہے اتنے بہائی ہے۔ آخر آسان ہو جاتا ہے وہ مرنا اور مرنے کی اطلاعات کا سننا۔ اس واسطے مصیبت جو ہے اور آفت یا یہ پریشانی وہ ہلکی ہو جاتی ہے جب معلوم ہو جائے کہ دوسرے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اس کی یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہاں مثال لائی گئی کن کی؟ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے واسطے ایک بہترین ایگزامپل اور ایک مثال ہے کس ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور جو ان کے ساتھ ایمان لا چکے ان میں۔ اگر خالی نبی کی مثال دے دیتے تو کہتے وہ تو نبی تھے، ہم کیا نبی ہیں؟ فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ مسلمان تھے، ایمان لانے والے حضرات۔ کیا تھی بات ان کی؟ فرمایا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب ان سب نے نبی اور مومنین نے بھی اپنے اپنے رشتہ داروں سے اور قوم سے برادری سے کہہ دیا ہم تم سے بالکل بے تعلق ہیں۔ بری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ بری ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہارا رستہ ادھر اور میرا رستہ ادھر کو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں قطعاً ذمہ دار نہیں تمہارے معاملات کا، یہ ہے بری ہونا۔ انا براء منکم، ہم تم سے بے تعلق ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی ہم بے تعلق ہیں۔ بنیاد تو وہی ہے بے تعلقی کی۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے طریقے کا انکار کرتے ہیں علی الاعلان، کوئی کمپرومائز کرنے کو ہم تیار نہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکی ہے۔ یہ ٹائم بین معاملہ نہیں ہے کسی مصلحت کی بنیاد پر، بلکہ ہمیشہ کے لیے دشمنی عداوت ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے، یہ بے تعلقی ختم ہو سکتی ہے کب؟ جب تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس وجہ سے ہم نے بے تعلقی کیا اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا کہ یہ ہے تمہارے لیے مثال معاملات کرنے کی۔ آگے ایک واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ واقعہ ایک شک اور شبہ پیدا کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایگزامپل ہے اور ایک نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھ مسلمان، مگر ایک واقعہ جو ہے وہ اسے ٹکرا رہا ہے، تو پھر کیسے حضرت ابراہیم ہمارے لیے اسوہ بن گئے؟ خود اللہ تعالیٰ اس کو یہاں خود ہی بیان کر رہے ہیں تاکہ بات صاف ہو جائے۔ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ہاں مگر ایک بات ہوئی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ مگر کا معنی کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ایگزامپل نہیں ہے، وہ ایگزام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ہم اس کو نمونہ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ جو بات ہے اس کی کچھ اور ریزن ہے، پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ وہ اس کو الگ رہنے دو۔ لیکن بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے اور انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کہہ دیا کہ میرے پاس سے دور ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اچھا میرا تو سلام لیجیے ابا جان، پھر بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ بڑے مہربان ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا
کہ ولا املک لک من اللہ من شیء، میں آپ سے اس یہیں آ رہی لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، میں آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، ویسے میں مالک نہیں ہوں، میرا کوئی قابو نہیں ہے کہ اللہ سے زبردستی میں آپ کی مغفرت کروا دوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں، وہ میں دعا کروں گا، باقی تو اللہ کو اختیار ہے کہ وہ بخشے کہ نہ بخشے۔ میں یہ ایک بات ہوئی تھی۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کا تعلق ہے کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں مغفرت کروں گا، کیا انہوں نے دعائے مغفرت کی تھی؟ نمبر ایک تو پہلے اس سے یوں سمجھیے کہ مغفرت کے لیے جب انہوں نے چاہا تو مغفرت کے دعا میں دو چیزیں آتی ہیں۔ سمپل طریقے پر تو ایک بات کیا ہے، اے اللہ ان کو بخش دے، یہ تو ہو گئے سمپل معنی، لیکن اس بخشش کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ فرد جیسا کیسا بھی ہے اسی حالت میں اس کے گناہ کو آپ بخش دیجئے، ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کو اس حالت میں بدل دیجئے کہ یہ قابل بخشش ہو جائے۔ کیا مطلب؟ آج گمراہ ہے، اس کو ہدایت دے دیجئے، جب ہدایت دے دیں گے آپ تو یہ قابل بخشش ہو جائے گا۔ دو صورتیں ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کے لیے وعدہ کیا ہو اور آگے چل کر کے انہوں نے کسی اور موقع پر جس کو قرآن نے نقل کیا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خداوندہ میری اور میرے والدین کی بخشش کر دیجئے قیامت کے دن، تو وہ جو دعا مانگی تھی، کیا ضروری ہے کہ اس میں دعا کا یہی پہلو ہو کہ وہ کافر ہوتے ہوئے خداوندہ ان کو بخش دیجئے؟ دعا میں اگر یہ جز بھی ان کے ذہن میں ہو کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے اور پھر ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیجئے، یہ بھی تو امکان ہے۔ بلا شبہ نبی نے اس کی نیت کی ہوگی، اس کا امکان ہے، مگر چونکہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس سے شبہ ہو سکتا تھا اس بات کی طرف کہ کافروں کی اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں منع فرما دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مغفرت کی تو اس کا کیا مطلب؟ تو خود قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر اس مسئلے کو صاف کیا گیا، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ جہاں تک ابراہیم کا مغفرت چاہنا تھا اپنے والد کے لیے، وہ دراصل ایک وعدہ تھا جو اس نے کیا تھا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے اس نے کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی، اس واسطے، لیکن جیسے ہی ابراہیم کو معلوم ہوا کہ وہ تو دشمن خدا ہے، میرا باپ آخر وقت تک کافر ہے اور اس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے، تو تبرأ منہ، ان سے بے تعلق ہو گئے۔ اور بات یہ ہے کہ ابراہیم بڑے نرم خو بھی تھے، اللہ میاں خود فرما رہے ہیں بڑی نرم طبیعت کے تھے، اس واسطے انہوں نے دعائیں مغفرت کی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بری ہو گئے تھے۔ اگر کسی وقت کوئی عمل کر رہا ہو نبی اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایت سے اس عمل کو چھوڑ بیٹھیں تو پچھلا عمل نبی کا سنت نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر نبی نے کوئی عمل کیا اور بعد میں اللہ کے حکم سے یا کسی بھی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا، وہ سنت نہیں بنے گا، سنت بنے گا بعد والا عمل۔ اس لیے یہاں کہا گیا الا قول ابراہیم، اگرچہ وہ واقعہ ہے ہم اس کو خود ہی نقل کیے دیتے ہیں، مگر دراصل اس کی ریزن ہم دوسرے کا بتلا چکے ہیں کیا صورت پیش آئی تھی، لہٰذا یہ ایگزامپل نہیں ہے تمہارے واسطے، ایگزامپل وہی ہے جس کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنی قوم سے دین کی بنیاد پر بے تعلقی۔ فرماتے ہیں کہ الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کی بات اپنے والد کے لیے کیا تھی کہ میں ضرور بے ضرور تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا، اور ویسے میں اللہ کے سلسلے میں تمہارے تعلق سے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، مجھے قابو نہیں ہے کہ میں زبردستی بخشوا دوں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یہاں یا تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، لیکن سب لوگوں کا ذہن یہ گیا ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے واسطے ایگزامپل تو ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا اور مسلمانوں کا یہ طریقہ جو ان پر ایمان لائے، اور اسی کے ساتھ تمہیں اس طرح دعائیں بھی کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، وہ دعا اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں۔ تمہیں کہنا چاہیے خداوندہ ہمارا بھروسہ ہے آپ کے اوپر، توکلنا، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور ہم آپ ہی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، وإلیک المصیر، اور آخر لوٹ کر ہمیں آپ ہی کی طرف جانا۔ کیا مطلب؟ منشا یہ ہے کہ ہم دشمنوں سے بے تعلق تو ہو گئے ہیں مگر یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں،
اب اس نقصان سے حفاظت آپ ہی کا کام ہے، اس لیے ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں اور آپ پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ خداوندہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے۔ فتنہ نہ بنائیے کہ معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ کافر ہم پر غالب آ جائیں اور پھر اس غلبے کو اپنی حقانیت کے لیے دلیل بنائیں اور ہمارا جو دین حق ہے اس کی مغلوبیت کو اس کے باطل ہونے کی لیے دلیل بنائیں۔ یہ ہے فتنہ ہونا۔ اس طرح سے ہمیں فتنہ نہ بنائیے کافروں کے واسطے، اور خداوندہ ہماری بخشش فرما دیجئے، بلا شبہ آپ العزیز اور الحکیم ہے۔ بس یہاں تک رکھیے، انشاءاللہ بقیہ آئندہ۔